السلام علیکم محترم حضرات، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین ویڈیو پیش کر رہا ہوں جو کہ طارق مسعود کی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو پاکستان کے ہیں ان کی ہے، اور انہوں نے بہشتی زیور کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا فون پر نکاح ہو جائے اور وہ اس سے ملا بھی نہیں، یعنی رخصتی بھی نہیں ہوئی اور وہ مل بھی نہیں سکتا، اتنی دور ہے، جیسا کہ یہاں سے انڈیا میں عورت ہو یا جو ہے دوسرا ایک انڈیا میں ایک امریکہ میں، اور پھر کوئی بچہ ہو جائے تو وہ حلالی ہے، یعنی اسی باپ کا مانا جائے گا، اس کو حرامی نہیں کہہ سکتے۔ یہ بہشتی زیور میں ایک مسئلہ ہے، اور اس کو جو ہے پیش کیا ہے، اس کا دفاع کیا ہے مفتی طارق مسعود نے۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے یہ صوفیت میں جو ہے بدکاری کو بھی حلالی قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو مزہ آئے گا بہت زیادہ، آپ سوچئے اور سنیے، دیکھیے۔ ایک صاحب کہنے لگے بہشتی زیور ہے نا، میں اکثر ترغیب دیتا ہوں، تسہیل بہشتی زیور فقہ کی کتاب ہے، رکھیں پڑھیں۔ ایک صاحب کہنے لگے اس میں مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اعتراض کرنے والے کرتے ہیں۔ میں نے کہا مثال کے طور پر، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اب آ گیا تو بس یہ بات کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ میں نے کہا مثال کے طور پر، انہوں نے کہا کہ اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں، بیوی اس کی امریکہ میں، فون پہ نکاح ہو گیا، صحیح ہے نا؟ بندہ کہاں ہے؟ پاکستان میں، لڑکی کہاں ہے؟ امریکہ میں۔ واقعی لکھا ہوا ہے ایسے، پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے، لیکن بہت ڈسٹینس پہ ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں رہتا ہے، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، نکاح ہو گیا، 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا، یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا۔ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ وہ آپس میں ملے ہیں ہی نہیں، تو یہ حلال بچہ کہاں سے کہلائے گا؟ نہیں یاری بات سمجھ میں۔ اور یقین فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر پاکستان میں، بیوی کہاں؟ بولو امریکہ میں۔ یہ چاروں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہشتی زیور میں تو وہیں سے لیا ہے کہ یہ پاکستان میں اور وہ امریکہ میں۔ سال نکاح ہوا ہے ٹیلی فون پہ، کوئی ملاپ نہیں، کیسے ملیں گے بھائی؟ سال کے بعد بچہ مارکیٹ میں آ گیا، تو شریعت کیا کہتی ہے فقہ کے مطابق؟ یہ باپ کون ہے؟ اس بچے کا باپ ہے، اس کو ناجائز کہنے کی آپ کو اجازت، بولتے کیوں نہیں؟ ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے کہ یہ بہشتی زیور کا مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کون سی حدیث کے خلاف ہے آپ یہ بتا دیں۔ کہنے لگے یہ ممکن ہی نہیں ہے عقلاً۔ میں نے کہا ابھی آپ کہہ رہے تھے یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کے خلاف ہے؟ عقل کے۔ ایک بات پہ ٹکو، باطل کی عادت یہ ہوتی ہے کبھی ایک دعوے پہ وہ ٹکتا نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے جو ہے مسئلہ بیان کیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ممکن ہی نہیں ان دونوں کا ملنا، یعنی میاں بیوی کا ملنا ممکن ہی نہیں، اور پھر بھی بچہ ہوتا ہے اور تو وہ حلالی ہوگا۔ ابھی دیکھیے یہ آگے کیسے مفروضے گھڑتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے اپنے بزرگوں کی بات کو صحیح ٹھہراتے ہیں، اس کو دیکھیے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کا جواب بھی آپ کو پیش کریں گے۔ پہلے آپ اس کو سنیے۔ کیا بات کر رہا تھا یار میں؟ وہ بات کیا چلے؟ ہاں، وہ مثال دے رہے تھے کہ پاکستان میں ہے اور بیوی کہاں ہے؟ امریکہ میں۔ یہ مسئلہ بھی خوب سن لیں، مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا 6 مہینے کے بعد، کیونکہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہوتی ہے، 7 مہینے میں بھی آ سکتا ہے، 8 مہینے میں بھی آ سکتا ہے۔ آنا نہیں چاہیے، ٹائم پہ آئے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن آ سکتا ہے۔ تو وہ بچہ فقہ کی تمام، اسلامک لاء کی تمام کتابیں جو 1300 سال پہلے مرتب ہوئی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، وہ چاروں فقہ کیا کہتے ہیں کہ بچہ کیا کہلائے گا؟ حلال۔
اس کو آپ زانی بولو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان لوگوں نے فقہ پڑھا ہی نہیں ہے نا، ان کو دلائل کا کیا پتہ، ان کو بس نمبر یاد ہوتے ہیں، بس وہ بھی یاد نہیں ہوتے، دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں بھی عربی نہیں آتی، اردو ترجمے آتے ہیں، پھر مجتہد بنے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کون سی آیت کے خلاف ہے یہ مسئلہ؟ کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا ممکن نہ ہونا عقل کے خلاف ہوتا ہے، قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہوتا۔ قرآن کی کون سی آیت؟ میں نے کہا ہم کہتے ہیں آپ بتاؤ یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے، الولد للفراش، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوگا، یہ بستر کنایا ہے بیوی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہو۔ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ، حجر بھی ہے ہجر بھی، ہجر زیادہ بہتر ہے، اور جو زانی ہے وہ محروم ہوگا، اس کو بچے کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی، جس کے بستر پہ پیدا ہوا اس کا ہے۔ یہاں بستر یہ کنایا ہے کہ جس کے بیوی کے ہاں پیدا ہو، اس لیے کہ بیوی آپ کی ہو، بستر کسی اور کا ہو تو بھی بچہ آپ کا کہلاتا ہے نا۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ارے ہسپتال کا بستر آپ کا بستر ہوتا ہے جہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہسپتال میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کا بستر تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو آپ نے ہسپتال والوں سے رینٹ پہ لیا ہوا ہے، لیکن بچے پھر بھی آپ کے کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے؟ وجہ اس کی ہے کہ جس کے جو جنم دے رہی ہے وہ بیوی آپ کی ہے۔ تو یہاں فراش سے مراد فقہا کہتے ہیں کیا ہے؟ بیوی۔ جس کے بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو نبی نے فرمایا وہ اس کے ہوگا جس کی بیوی ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ اس کا کہلائے گا، یہ عورت جس کی بیوی ہے۔ زانی کو بچہ اس کی طرف نسبت ہی نہیں ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اسلامی لا ہے، یہ قانون ہے۔ بعض قانون بنائے جاتے ہیں فتنہ پرستی کو روکنے کے لیے، کیونکہ میاں بیوی میں کوئی بھی بیٹھ کے یہ دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ یہ آپس میں مل بھی رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں۔ شادی کے بعد بھی تو اس کا امکان ہے نا کہ بیوی آپ کی ہو، خدا نخواستہ بچہ کسی اور سے پیدا ہو رہا ہو، وہاں انگلی اٹھانے کی اجازت ہے؟ بولو بھائی۔ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، گھنگریالے بال ہیں، آپ کے خاندان میں سب کے صدیوں سے سلکی بال چلے آ رہے ہیں، آپ کے بچہ، آپ بھی گورے چٹے، بیوی بھی گوری چٹی، بچہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا، اتنا بلیک، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو میرا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اسلام نے ان تمام چیزوں کا دروازہ بولو بند۔ میاں بیوی ہیں تو بچہ کس کا ہے؟ میاں بیوی کا، بس دیٹس آل۔ یہ لا ہے، چاہے عقل میں آئے نہ آئے، تاکہ یہ جو نسب پہ انگلیاں اٹھانے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ ہاں اس کی اجازت شوہر کو ہے کہ وہ نفی کرے کہ میرا نہیں ہے، شوہر کہہ سکتا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی میرے سلکی بال، خاندان میں پاکستان میں بیگم، امریکہ میں میں تو ملا ہی نہیں ہوں، یہ مارکیٹ میں کہاں سے گیا؟ شوہر کو اجازت ہے کہ وہ کیا کرے؟ نفی کرے۔ لیکن اسلام کہتا ہے جب آپ اس بچے کی نفی کر رہے ہو کہ میرا نہیں ہے، اٹ مینز آپ بیوی کو اس پر زنا کی تہمت لگا رہے ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ تہمت بھی اسلام اتنی جلدی اتنے آرام سے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے یا تو 4 گواہ پیش کرو، آپ ایسا ہی نہیں آپ کسی پہ کہہ سکتے اس نے زنا کیا ہے۔ آپ جب یہ کہہ رہے ہو میرا بچہ نہیں ہے، اٹ مینس کہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ زانیہ ہے۔ زنا کے لیے 4 گواہ پیش کرو، وہ نہیں کرتے لعان کرو عدالت میں جا کے۔ عدالت میں آپ 5 مضبوط قسمیں اٹھاؤ کہ مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اس نے زنا کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر عورت بھی 5 قسمیں اٹھائے کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، یہ اسی کا بچہ ہے، ہمارے درمیان ملاپ ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے بغیر آپ بچے کی نفی
نہیں کر سکتے. عورت اگر اقرار کر لے کہ ہاں میرا نہیں ہے لیکن شو نہ کرنا چاہ رہے ہوں، وہ عقلی لحاظ سے ملنا ناممکن بھی ہو، پھر بھی فقہا کہتے ہیں یہ تعویل کی جائے گی، ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ مل گئے ہوں. جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے تھے نا، تو عین ممکن ہے کوئی جن سیکنڈوں کے اندر اس کو وہاں لے گیا ہو. اگرچہ لوگ یہ باتیں سن کے ہنستے ہیں، لیکن اگر قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے تو قرآن و سنت آپ کو ایسے موقع پہ تعویلات کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام کہتا ہے یہ رائٹ صرف ہسبینڈ کا ہے کہ وہ کہے کہ میرا نہیں ہے، اور اسلام کہتا ہے ایسے آرام سے ہم مانیں گے نہیں کہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. نفی کی اس کا مطلب تم اس کو بیوی کو زانیہ کہہ رہے ہو. زانی کا الزام لگانے کے لیے کورٹ میں جانا پڑے گا، عدالت میں 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، نہیں پیش کر سکتے 4 قسمیں اور 5ویں قسم اٹھانی پڑے گی. اس کے بعد بچے کی تم سے نفی ہوگی. بیوی اگر اقرار کر لیتی ہے تو بچہ اس کے حوالے کیا جائے گا، اور بیوی بھی اگر کہتی ہے میں نے زنا کیا تو اس کو رجم کر کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا. اس پروسیس کے بغیر یہ کہنا کہ پچھلی نسل میں یہ ممکن ہے. آپ کے صدیوں جدی پشتی باپ دادا میں کسی کا افریقہ سے تعلق ہو، اسپرنگ والے بال ہو ان کے، کوئی نسل کھچ کے آ گئی ہو، تو اسلام نے یہ دروازہ کیا کر دیا؟ بولو بند. لیکن جس نے پراپر طریقے سے اسلامک لا پڑھا نہیں ہوتا وہ کیڑا ہی نکالتا رہے گا بیٹھ کے، یہ حدیث کے خلاف، یہ قرآن کے خلاف، یہ تو بھائیوں حدیث کے خلاف. اب آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں دوسرے فرقے کے مولوی توصیف الرحمان، جو کہ اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور مفتی صاحب دیوبندی فرقے سے تھے. تو اب ہم ان کا جواب رکھتے ہیں اور ان کی گفتگو رکھتے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ فیصلہ کیجئے کیا ہے. عبدہ ورسولہ اما بعد. ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے فرقہ پرستی نے اپنے پنجے ایسے گاڑے ہوئے ہیں کہ ہر شخص، ہر پیر و فقیر، ہر شیخ و مرشد اپنے ماننے والوں کو وہی کچھ دکھانا چاہتا ہے جو اس کی اپنی آنکھ دیکھتی ہے. تصوف کے سلسلے، پیری مریدی کے سلسلے، اور عوام جہالت کی دلدل میں گری ہوئی، جو شاہ صاحب نے فرما دیا، جو پیر صاحب نے فرما دیا، جو بزرگوں نے فرما دیا، وہی حرف آخر ہے. اور مشائخ، علماء، مفتیان الا من رحم ربی، وہ اپنے مذہب کے تعصب میں لوگوں کے اقوال، بزرگوں کی باتیں، حضرتوں کے ملفوظات، صرف اسی کو دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں. کتاب و سنت کی خالص دعوت، قرآن اور حدیث کا خالص پیغام، وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر عوام نے کتاب و سنت کی خالص دعوت کو ماننا شروع کر دیا تو پیری فقیری کے دھندے میں جو دال روٹی چل رہی ہے اس کے بند ہونے کا خطرہ ہوگا. اور تعصب کی اندھیر نگری میں ان کی کیفیت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ صحیح اور صریح نصوص پر افکار باطلہ کے ایسے تیر چلاتے ہیں کہ مفہوم کہیں سے کہیں پہنچ جائے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کتاب و سنت میں معنوی تحریف ہو جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس جو بزرگوں نے فرمایا ہے اس کا دفاع ہونا چاہیے. انہی صوفیاء میں سے ایک بہت بڑا نام مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے. تھانوی صاحب صوفی مزاج کے حامل، پیری مریدی کا بڑا تجربہ رکھنے والے، اپنے مریدین کے ہاں حکیم الامت کا لقب پانے والے. ان کی مشہور کتاب ہے بہشتی زیور، جسے لڑکیوں کی شادی کے موقع پر خاص تحفے میں دیا جاتا ہے.
اس میں بہت سارے مسائل بے دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ باطل قیاس پر اور غلط آراء پر بھی مبنی ہے. بلکہ بہشتی زیور کا ایک مسئلہ لے کر ہمارے کراچی کے دوست عبدالشکور رحمہ اللہ کے ساتھ ایک معاملہ بھی بڑا عجیب ہوا. انہوں نے بھی عجیب کیا اور جواب میں بھی عجیب ہوا. یہ لیاری کے رہنے والے تھے. انہوں نے کہیں مسئلہ پڑھ لیا کہ اگر چھری پہ یا انگلی پہ گندگی لگی ہوئی ہو اور کوئی 3 دفعہ اس کو چاٹ لے تو وہ چھری یا انگلی پاک ہو جائے گی. تو انہوں نے جان بوجھ کے ایک چھری پر گندگی لگائی اور ایک شاپر میں لپیٹ کے اپنی جیب میں ڈال لی. اور تھانوی صاحب کے ماننے والے ایک مدرسے میں چلے گئے. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا حضرت ایک سوال کرنے آیا ہوں. کہا جی فرمائیے. کہا وہ بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ اگر انگلی پر گندگی لگی ہو 3 دفعہ کوئی چاٹ لے تو وہ پاک ہو جائے گی. چاٹنا منع ہے لیکن چاٹ لے تو پاک ہو جائے گی. انہوں نے کہا بالکل صحیح لکھا ہے. حکیم الامت نے بالکل صحیح فرمایا ہے. تو اس نے جیب سے وہ چھری نکالی اور مفتی صاحب کے آگے کر دی کہ ذرا یہ چھری پاک کر کے دے دیجئے مجھے. تو مفتی صاحب نے اشارہ کیا اور طلبہ نے پکڑ کے عبدالشکور جن رحمہ اللہ کو بہت مارا. تو اس نے کہا حضرت مار کیوں رہے ہیں؟ ابھی آپ ہی نے تو فتویٰ دیا تھا کہ چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے. بہشتی زیور کا مسئلہ ہے. تو بہشتی زیور میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کتاب و سنت کے واضح دلائل کے خلاف ہیں, غلط آراء اور قیاس پر مبنی ہے. انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ وہ آپ مفتی طارق مسعود صاحب کی زبان سے سن لیجئے کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں, بیوی اس کی امریکہ میں, فون پہ نکاح ہو گیا. صحیح ہے نا؟ بندہ کہاں ہے؟ پاکستان میں. لڑکی کہاں ہے؟ امریکہ میں. واقعی لکھا ہوا ہے ایسے. پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے لیکن بہت ڈسٹینس پہ ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ پاکستان میں رہتا ہے, وہ امریکہ میں رہتے ہیں, نکاح ہو گیا, 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا, یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا. اور پھر دیکھیے کہ مفتی صاحب کس طریقے سے اس باطل مسئلے کا دفاع کرتے ہوئے حدیث میں تحریف کر رہے ہیں. میاں بیوی ہیں تو بچہ کس کا ہے؟ میاں بیوی کا, بس دیٹس آل. یہ لا ہے, چاہے عقل میں آئے نہ آئے. عقلی لحاظ سے ملنا ناممکن بھی ہو پھر بھی فقہا کہتے ہیں یہ تعویل کی جائے گی, ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ مل گئے ہوں. جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے تھے نا, تو عین ممکن ہے کوئی جن سیکنڈوں کے اندر اس کو وہاں لے گیا ہو. اگرچہ لوگ یہ باتیں سن کے ہنستے ہیں. اب کوئی مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھے کہ حضرت یہ تو بتا دیتے یہ کرامت کس کی ہے. علامہ اسحاق اللہ ظہیر رحمہ اللہ مرزا قادیانی پر رد کرتے ہوئے اس کا ایک حوالہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ مجھے آخری عمر میں ایک بڑی کرامت ملی کہ میں نے شادی کی اور میرے قریبی دوستوں نے منع کر دیا کہ آپ ایسی بیماریاں آپ کو لاحق ہو چکی ہیں کہ آپ شادی کے قابل نہیں, لیکن میں نے شادی کرنی تھی کر لی. اور پھر ہوا یہ کہ مجھے اس عورت میں سے اولاد بھی ہو گئی جبکہ میں شادی کے قابل ہی نہیں تھا. تو علامہ صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے مرزا جی یہ آپ کی کرامت نہیں ہے, یا یہ آپ کا معجزہ نہیں ہے, یہ تو آپ کی بیوی کی کرامت ہے جس نے بغیر خامند کے بچہ دے دیا. تحفہ گولڑا میں لکھتا ہے سارے نبیوں کے معجزے 3 لاکھ, سارے نبیوں کے معجزے 3000, میرے اکیلے کے 3 لاکھ. اور ٹھہر جا علامت, سنو بات نہ کرو, بات کرو گے تو میں اپنی بات چھوڑ دوں گا. تمہارے لقموں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا سارے نبیوں کے معجزے 3000, میرے اکیلے کے 3 لاکھ. میں نے کہا حضرت جی میں طالب علم ہوں, مجھ کو بتلائیے معجزہ کون سا ہے. کہنے لگا سب سے بڑا معجزہ, جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا. جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا. حکیم نور دین کو پتا چلا, اس نے کہا حضرت جی شادی نہ کرو, فتنے کا ڈر ہے, شادی نہ کرو.
اور جانتے ہو فتنہ؟ فتنے کا ڈر ہے. کہا لیکن میرا معجزہ دیکھو، ابھی 9 مہینے نہیں گزرے تھے بچہ پیدا ہو گیا. میں نے اپنے کتاب میں لکھا، میں نے کہا حضرت جی معجزہ ٹھیک ہے لیکن تمہارا نہیں، تمہاری بیوی کا. تو ہم پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ کرامت کس کی ہے؟ پڑوسی کی کرامت ہے یا بیوی کی کرامت؟ یہ کرامت سے بھی تو پردہ ہٹا دیتے، کرامت کس کی ہے؟ اس مسئلے کا غلط دفاع کرتے ہوئے صحیح بخاری کی ایک روایت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ صحابی رسول سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنے کافر اور زانی بھائی عتبہ بن ابی وقاص کی وصیت کے مطابق یہ دعویٰ کیا تھا کہ سمع کی لونڈی سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا بھتیجا ہے، کیونکہ میرا بھائی وصیت کر گیا کہ اس سے میں نے زنا کیا. اور فتح مکہ کے سال سیدنا سعد نے وہ بچہ لے لیا اور کہا یہ میرے بھائی کا بچہ ہے، لیکن عبد بن زمعہ نے کہا کہ یہ میری باپ کی لونڈی کا بچہ ہے اور میرے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، لہذا یہ میرا بھائی ہے. فیصلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے یہ بچہ عبد بن زمعہ کے حوالے کر دیا اور ارشاد فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ اسی کا مانا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہوا، اور زنا کرنے والے کے لیے رجم کی سزا ہے. صحیح بخاری 2053 نمبر روایت ہے. ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ حدیث مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے دلیل نہیں بنتی، کیونکہ یہاں اس لونڈی کا مالک موجود ہے اور وہ اس کے ساتھ ہم بستر بھی ہوا ہے اور اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے. لیکن بہشتی زیور میں جس مسئلے کا ذکر ہے وہاں شوہر اور بیوی زندگی میں ملے ہی نہیں، ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے، ہزاروں میل دور ہے، نہ ایک دوسرے کو دیکھا، نہ ملاقات ہوئی، نہ ہم بستری ہوئی. اور مفتی صاحب بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا بھی ناممکن ہے. مفتی صاحب کے الفاظ ذرا سماعت فرمائیں. یہ چاروں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہشتی زیور میں تو وہیں سے لیا ہے کہ یہ پاکستان میں اور وہ امریکہ میں. سال نکاح ہوا ہے ٹیلی فون پہ، کوئی ملاپ نہیں، کیسے ملیں گے بھائی؟ سال کے بعد بچہ مارکیٹ میں آ گیا تو شریعت کیا کہتی ہے فقہ کے مطابق؟ یہ باپ کون ہے؟ اس بچے کا باپ ہے. اس کو ناجائز کہنے کی آپ کو اجازت؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت اس حدیث سے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ شوہر موجود ہو اور میاں بیوی کا صحیح تعلق جماع کا وہ ہو چکا ہو اور شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام بھی نہ لگاتا ہو اور نہ ہی لعان کی صورت ہو، بلکہ مان رہا ہو کہ بچہ میرا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آ کر زنا کا دعویٰ کرے تو اس زانی کی بات کو مسترد کیا جائے گا اور شوہر کا بچہ ہی تسلیم کیا جائے گا. ان دونوں صورتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک طرف میاں بیوی کا تعلق ہوا ہے، خامند موجود ہے اور کوئی زانی آ کر اعلان کر رہا ہے کہ یہ میرے زنا سے پیدا ہونے والا بچہ ہے، اور دوسری طرف میاں بیوی مشرق و مغرب کی دوریوں پر ہے، ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، ملاقات ممکن نہیں، اور ادھر بیوی کے بستر پہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے. تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کی کرامت سے ہوا ہوگا یا کسی مفتی کی کرامت سے ہوا ہوگا، یہ کسی نہ کسی کی کرامت سے ہوا. تو ہم عرض کرتے ہیں حضرت ہمت پیدا کیجئے، اہل الحدیث سے سبق سیکھیے کہ معصوم عن الخطا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم عن الخطا نہیں. اگر کسی نے کوئی بات غلط لکھ دی تو ہمت جرأت پیدا کر کے اسے غلط مان لیجئے، کیا بگڑے گا؟ ارے بھائی خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، اہل السنہ کے امام، ہمارے امام، وہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ میری ہر بات نہ لکھو، مجھ سے پوچھ پوچھ کے لکھو کہ یہ فتویٰ میں نے کس دلیل کی بنیاد پر دیا ہے. میں آج کوئی فتویٰ دیتا ہوں اس کے خلاف دلیل پالوں تو رجوع کر لیتا ہوں، اور امام صاحب کے کتنے مسئلوں میں رجوع ثابت ہے. تو آج اس کے بعد کوئی آنے والا، کوئی مولوی صاحب، کوئی شیخ صاحب، کوئی حکیم الامت صاحب، کوئی بزرگ ہستی، اگر ان کے قلم سے کوئی غلط مسئلہ لکھا گیا تو تسلیم کر لیجئے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے. لیکن اس کے دفاع میں آپ احادیث کو تعویل کے ذریعے ایسا مفہوم پہنانے کی کوشش کریں
کہ آپ کے بزرگ کی بات ٹھیک ہو جائے، تو جب تک اہل الحدیث زندہ ہیں آپ کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اب اس کے بعد ایک ویڈیو میں اور پیش کر رہا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن پھر بھی جو ہے بہت ہی دلچسپ جواب ہے اور بہترین ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے جواب میں مفتی طارق مسعودی نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی۔ اب اس ویڈیو کے جواب کا جواب فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے مولوی توصیف الرحمان صاحب نے جو ہے ایک اور ویڈیو بنائی جس میں اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے جواب دیا گیا۔ ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، یہ دونوں فرقے ہیں آپس میں جو ہے لڑ رہے ہیں، اور آپ طے کیجئے کہ کس کی بات صحیح ہے اور کس کی غلط ہے۔ قرآن حدیث کے مطابق مجھے توصیف الرحمان کی بات صحیح لگی، اور جو انہوں نے مسئلہ گھڑا ہے اس کا اس حدیث سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ بھی دیکھیے، سوچئے، ہو سکتا ہے میرے علم میں کمی ہو، آپ بھی دیکھیے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے بہشتی زیور میں لکھے ہوئے ایک مسئلے کا دفاع کرنے کی کوشش کی، کچھ ساتھیوں کے اصرار پر اللہ کی رحمت سے ہم نے اس کا جواب دیا۔ وہ جواب ہمارے پیج پر، ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی فتویٰ بازی یا کسی کو ہم نے گمراہ قرار نہیں دیا، لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مفتی صاحب جو اپنے آپ کو بڑا معتدل بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ یہاں پر بھی اخلاقیات کا پاس رکھتے ہوئے اور علمی سنجیدہ گفتگو کرنے کی بجائے ایک الگ اسٹائل میں نظر آئے۔ باوجود یہ کہ انہیں اپنی اسٹائل میں کچھ کمی نظر آئی، کیونکہ وہ خود ہی کہتے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ میرا اسٹائل تھوڑا سا بکری ہو گیا، کیونکہ توصیف الرحمان صاحب جب علمی اختلاف کرتے ہیں نا تو علمی اسٹائل میں نہیں کرتے، اور ایسے پیش کرتے ہیں کہ دین انہوں نے سمجھا ہے، باقی تو کسی کو پتہ ہی نہیں دین کا ہے کیا۔ قرآن و حدیث یہ جانتے ہیں، ہم تو گھاس کھاتے رہے 8-10 سال مدرسوں میں۔ حالانکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، پھر بھی اگر مفتی طارق مسعود صاحب ایسا سمجھتے ہیں تو ان پر لازم تھا کہ وہ وکری سٹائل کی بجائے علمی انداز سے گفتگو فرماتے، دلائل پیش کرتے کہ دیکھیں جی یہ انداز ہوتا ہے کسی سے علمی اختلاف کا، اور اس انداز سے گفتگو کی جاتی ہے۔ ہمارے انداز پر بے وجہ اعتراض کرنے کی بجائے خود اپنے انداز پر غور فرمائیں، کیونکہ اسی انداز اور وکری سٹائل پر آپ پہلے بھی معذرت کر چکے ہیں، جب آپ نے کہا تھا مولانا توصیف الرحمان کے بارے میں میرا ایک کلپ وائرل ہوا ہے۔ اچھا، وہ توصیف الرحمان صاحب کے بارے میں میرا ایک کلپ وائرل ہوا ہے، یہ وضاحتی بیان بھی میں کر دیتا ہوں۔ میں نے مولانا توصیف الرحمان صاحب کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ چیختے بہت ہیں اور بالکل گدھے جیسی آواز، اس طرح کا میں نے کچھ، وہ کلپ میں نے بہت جگہوں سے ہٹایا کیونکہ مجھے خود لگا کہ یار یہ میں بھی توہین کر رہا ہوں۔ ہم تو خیر ادنا درجے کے طالب علم ہیں۔ طارق مسعود صاحب نے محدث العصر فضیلت الشیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، ان کے خلاف بھی خوب دل کھول کر زبان درازی فرمائی، اور ان پر بلا دلیل و برہان خیانت تک کی تہمتیں لگائی۔ وہ بعد میں طارق مسعود صاحب نے یہ ظاہر فرمایا کہ وہ اس پہ شرمندہ ہیں اور رجوع کا کلپ ریکارڈ کروایا، لیکن وہ بھی عذر گناہ بدتر از گناہ کے مصداق تھا۔ اس میں پھر یہ الزام لگا دیا کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ بنو شیبان کا لونڈا تھا۔ اس قدر بدتمیزی والے لہجے سے اس نے اپنی کتابوں میں نام لکھا ہے، امام محمد ابن حسن کے بارے میں لکھا ہے بنو شیبان کا لونڈا تھا۔ الحمدللہ اس کے جواب میں ہمارے دینی بھائی، ہمارے دوست فضیلت الشیخ صدیق رضا حفظہ اللہ نے بڑی سنجیدگی سے طارق مسعود صاحب کو جواب دیا کہ مفتی صاحب حوالہ تو دے کہ شیخ زبیر رحمہ اللہ نے کس کتاب میں یہ لکھا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا۔
اسی طرح اور بھی کئی علماء پر تنقید کرتے رہتے ہیں، علماء اہل حدیث پر، اور انہیں فرقہ پرست اور تعصب کا الزام ان پہ لگاتے رہتے ہیں۔ اپنے اس جوابی کلپ میں بھی مفتی طارق مسعود صاحب نے طنز کے جو نشتر چلائے ہیں، ہم ان سے بے خبر نہیں، یا ایسے نہیں کہ ہمیں اس طنز کا کوئی احساس نہیں ہوا، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہمارا وہ کلپ جو 14 منٹ کا تھا، مفتی صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے 35 منٹ کا کلپ ریکارڈ کروایا، لیکن وہ سارے کا سارا اصل موضوع پہ نہیں، بلکہ ان کے عمومی مزاج کے مطابق خلط مبحث کا شاہکار ہے، اور اس میں موضوع سے ہٹ کر بھی باتیں ہیں، جیسے ان کی بکری کے وہ 3 بچوں والا قصہ۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اصل بات کیا ہے۔ تو یہ آپ مفتی طارق مسعود صاحب کی زبان سے ہی سن لیجئے۔ بھائی بیوی 20 سال سے وہاں ہے، یہ رخصتی ہوئی نہیں، شوہر امریکہ میں، بیوی کہاں ہے؟ پاکستان میں 1 سال بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ ہے اصل بات کہ رخصتی ہوئی نہیں، بقول مفتی صاحب کے اگر ہوئی بھی تو شوہر اور بیوی سالوں سے ایک دوسرے سے دور ہے، الگ الگ ملکوں میں رہ رہے ہیں، ایک پاکستان میں ہے، دوسرا امریکہ میں ہے، اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچہ حلالی ہے۔ اب مفتی صاحب کے بقول یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آئیے سنیے ان کا کلپ۔ شوہر انکار کرے گا، قرآن حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔ ہاں اگر قرآن حدیث کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے تو پھر ایک الگ بات ہے۔ شوہر انکار کرے گا، قرآن و حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں اگر قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے تو یہ الگ بات ہے۔ آپ نے مفتی صاحب کے علمی انداز کو دیکھ لیا، ہم ان کے اس علمی انداز کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہی کی زبانی ان کا دعویٰ دوسرے الفاظ میں آپ کو سناتے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ اور فقہ حنفی میں اور فقہ حنبلی میں اسی لیے ہے، یہ مسئلہ اسی طرح لکھا ہے کیونکہ قرآن حدیث میں ایسا ہے۔ لیجئے، یہ ہے مفتی صاحب کا دعویٰ جو ان کی اپنی زبانی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب اپنے اسی بیان میں جناب نے یہ بھی کہا، لیکن توصیف الرحمان صاحب کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ بن باز کا یہ فتویٰ نہیں ہے اور فقہ حنبلی میں ایسا نہیں لکھا، کیوں ان کو پتا ہے کہ میں دکھا دوں گا اگلے پھر اس میں، آپ انکار کرو میں دکھا دوں گا یہ لکھا، یا آپ حوالہ مانگو تو بھی میں دکھا دوں گا، یہ میرا پکا وعدہ ہے۔ دوبارہ سن لیجئے طارق مسعود صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ انکار کرو میں دکھا دوں گا یہ لکھا، یا آپ حوالہ مانگو تو بھی میں دکھا دوں گا، یہ میرا پکا وعدہ ہے۔ لیجئے مولانا طارق مسعود صاحب، ہم آپ سے قرآن و حدیث کا حوالہ مانگ رہے ہیں۔ آپ جس مسئلے پر بحث فرما رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ دعویٰ کر چکے ہیں کہ فقہ میں یہ مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں ایسے ہے، جناب اپنا پکا وعدہ پورا کیجئے، قرآن حکیم کی وہ آیت پیش کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کیجئے جس میں یہ لکھا ہو کہ میاں پردیس میں ہے، برس ہاں برس گزر گئے، گھر نہیں آیا، اور گھر اس کی بیوی بچہ جن چکی ہے تو یہ بچہ حلالی ہے۔ اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ حوالہ دکھانے کا پکا وعدہ کرنے والے مفتی صاحب اپنے اصل دعوے کی دلیل کب دکھاتے ہیں؟ آیت نمبر بتا دیجئے، سورت کا نام بتا دیجئے، یا حدیث کا اسکین پیش کر دیجئے، حدیث کا نمبر اور کتاب کا نام بتا دیجئے۔ ہمیں انتظار رہے گا مفتی طارق مسعود صاحب اپنا یہ وعدہ ہماری زندگی میں پورا کرتے ہیں یا ہمارے مرنے کے بعد بھی اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے، اور قرآن و حدیث کی طرف اپنی طرف سے باتیں منسوب کرتے ہوئے مولوی صاحب بھی یہ جہان چھوڑ جاتے ہیں۔ اب گیند آپ کے کٹہرے میں ہے، ذرا وہ حدیث نمبر، حدیث کا نام، سورت کا نام، آیت نمبر، اس کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اور اگر مفتی صاحب یہ کہے کہ میں تو پہلے ہی کلپ میں حدیث پیش کر چکا ہوں، الولد للفراش، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، تو ہم عرض کریں گے حضرت اس حدیث میں زیر بحث مسئلے کی کوئی صراحت نہیں۔ یوں تو صحیح بخاری میں یہ حدیث کئی جگہ پر ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے کتاب الفرائض باب الولد للفراش حرتن كانت او امتن، اس کا اسکین رکھ رہے ہیں، تمام تر تعصبات اور جانبداری سے دامن بچاتے ہوئے اس میں خوب غور فرمائیں، اور خوردبین لگا کر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں کہ اس میں یہ بات کہاں ہے کہ میاں بیوی الگ الگ دیشوں میں ہیں، سالوں سے نہیں ملے، تب بھی بچہ باپ ہی کا ہوگا۔ بیوی امریکہ میں، خامن پاکستان میں، سال ہر سال سے کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن بستر پہ ہونے والا یہ بچہ تب بھی اسی باپ کا ہے جو
اس سے نکاح کر چکا ہے اور وہ سال ہر سال سے آپ اس میں ملے بھی نہیں ہیں۔ اپنے بیان میں ہم نے اس حدیث کی وضاحت بیان کرتے ہوئے جو عرض کیا تھا وہ آپ دوبارہ سنیں۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت اس حدیث سے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ شوہر موجود ہو اور میاں بیوی کا صحیح تعلق جماع کا وہ ہو چکا ہو اور شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام بھی نہ لگاتا ہو اور نہ ہی لعان کی صورت ہو بلکہ مان رہا ہو کہ بچہ میرا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آ کر زنا کا دعویٰ کرے تو اس زانی کی بات کو مسترد کیا جائے گا اور شوہر کا بچہ ہی تسلیم کیا جائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف میاں بیوی کا تعلق ہوا ہے، خامند موجود ہے اور کوئی زانی آ کر اعلان کر رہا ہے کہ یہ میرے زنا سے پیدا ہونے والا بچہ ہے، اور دوسری طرف میاں بیوی مشرق و مغرب کی دوریوں پر ہیں، ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، ملاقات ممکن نہیں، اور ادھر بیوی کے بستر پہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کی کرامت سے ہوا ہوگا یا کسی مفتی کی کرامت سے ہوا ہوگا، یہ کسی نہ کسی کی کرامت سے ہوا۔ تو ہم عرض کرتے ہیں حضرت ہمت پیدا کیجئے، اہل الحدیث سے سبق سیکھیے کہ معصوم عن الخطا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم عن الخطا نہیں۔ اگر کسی نے کوئی بات غلط لکھ دی تو ہمت جرأت پیدا کر کے اسے غلط مان لیجئے، کیا بگڑے گا؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کے جواب میں کیا کہا ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ جناب توصیف الرحمان صاحب جو سعودی عرب میں ہوتے ہیں، انہوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا اس کلپ پہ اور کہا کہ یہ بہشتی زیور کا دفاع کر رہا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے بہشتی زیور میں۔ پھر وہی جو محترم کا اسٹائل ہے کہ اندھے مقلد ہیں اور بہشتی زیور قرآن و حدیث کے خلاف، اور پھر ایک حدیث کوٹ کی ہے بخاری کی، جو میں نے بخاری کی حدیث کوٹ کی تھی اسی کا غلط مفہوم بیان کیا ہے۔ طارق مسعود صاحب، آپ کا دعویٰ ہے کہ توصیف الرحمان نے اس کا غلط مفہوم بیان کیا، بتائیے تو صحیح غلطی کیا ہے؟ اس غلطی کی نشاندہی تو کیجئے، غلطی کیسے ہے اور کیا ہے؟ کیا زمع جن کی لونڈی کے بچے کا یہ مسئلہ تھا وہ اپنی لونڈی کے پاس موجود نہیں تھے؟ کیا وہ کئی سالوں سے سفر پہ نکلے ہوئے دوسرے ملک میں مقیم تھے؟ یا ان کی لونڈی سال ہر سال سے کسی اور ملک میں رہ رہی تھی؟ جب ایسا کچھ نہیں تو پھر یہ آپ کے مسئلے کی دلیل کیسے بن گیا؟ آپ مینٹل لیول کی بات کرتے ہیں، ہم تو جی طالب علم ہیں چھوٹے سے، ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہے ہیں دین حنیف کی خدمت کرنے کی، اللہ اس کو قبول فرمائے، لیکن ذرا آپ اپنا مینٹل لیول تو دیکھ لیں، آپ کے استدلال اور مستدل کے درمیان کتنا تفاوت ہے، کتنا فرق ہے۔ حدیث میں ایسے بچے کا ذکر ہے جس کا باپ اور ماں ساتھ ساتھ ہیں، ایک ہی جگہ ہیں، اور آپ ایک ایسے بچے کا مسئلہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جو بقول آپ کے دور دراز مسافت میں ہے، ایک پاکستان میں دوسرا امریکہ میں۔ لہذا میں پھر عرض کروں گا کہ اپنا پکا وعدہ پورا کیجئے اور جو بات آپ نے قرآن و حدیث کی طرح منسوب کی وہی بات قرآن و حدیث سے دکھائیے۔ یاد رکھیے، صرف اپنے بزرگوں کا مسئلہ صحیح ثابت کرنے کے لیے جانتے بوجھتے قرآن پاک کی آیت اگر غلط موقع محل پر فٹ کر دی جائے تو یہ تحریف ماضی کا گناہ تو آپ کے کندھوں پہ رہے گا، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اپنے اس کلپ میں مفتی صاحب نے بارہا الولد للفراش صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث کا یہی ایک جملہ بار بار دہرایا، لیکن ایک بار بھی نہیں بتایا کہ اس جملے کے پیچھے واقعہ کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ حالانکہ مفتی صاحب کی اپنی ادھوری بات کسی نے سیاق و سباق سے کاٹ کر ایک الگ کلپ بنا دیا تو اندازہ لگائیے مفتی صاحب کے غصے کا، ذرا سنیے ان کا یہ کلپ۔ کا کیا مفہوم تھا، سیاق و سباق کیا تھا؟ اب دیکھو میرا ایک کلپ مارکیٹ میں چل رہا ہے، دودھ ابالے بغیر پیو، شارٹ کلپ چل رہا ہے، دودھ بغیر ابال کے پیئے۔ جس کمبخت نے وہ شارٹ کلپ بنایا وہ مجھے اکیلے میں نہ ملے، بس جب آئے 4-6 بندوں کے ساتھ آئے تو بچت ہو جائے گی۔ جس دن مجھے وہ اکیلے میں ملا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے اس طرح نہیں کیا کہ یہ جو آپ کے پاس دودھ آ رہا ہے اس کو بغیر بوائل کر کے پی لو، اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے، یہ بغیر بوائل کر کے پی لیا، لال بیگ کی ٹانگیں آپ کے پیٹ میں جائیں گی، آپ کے پیٹ میں مینڈک کے بچے جائیں گے، آپ کے پیٹ میں پتہ نہیں کیا کیا جائے گا۔ پوری بات کے بجائے وہ اتنا سا کلپ نکال لیا کہ دودھ کے ساتھ ظلم ہے کہ بوائل کر کے پیتے ہیں، صرف اتنی بات کافی نہیں ہے۔ مفتی صاحب کے کلپ کے ساتھ جو ایک آدمی نے شارٹ کلپ بنا کر کیا، مفتی صاحب اس حدیث کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہیں کہ ساری بات چھوڑ دی اور ایک جملے کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، الولد للفراش،
جناب پوری بات تو لوگوں کو بتائیں. اس حدیث میں جس بچے کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے اس کے ماں باپ ایک ہی جگہ پر ہے یا ایک پاکستان اور دوسرا امریکہ میں برس ہے برس کی دوری پہ ہے؟ مفتی صاحب اگر آپ کی کوئی آدھی بات نقل کرے تو آپ کہتے ہیں کہ بندہ مجھے اکیلے میں نہ ملے، اکیلے میں ملا تو میں نہیں چھوڑوں گا، ہاں 4-5 بندوں کے ساتھ مل گیا تو پھر ان کو دیکھ کے میں بھی چپ ہو جاؤں گا. آپ کی بات سیاق و سباق سے کاٹ کر بیان کی جائے تو آپ کے غصے کا یہ عالم ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ مجھے تنہا نہ ملے، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ وہی کھلواڑ کر رہے ہیں. کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن نہیں ملنا؟ آپ کا اللہ کے نبی کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہونا؟ ایسا کوئی عقیدہ نہیں آپ کا؟ مفتی طارق مسعود صاحب جو دوسروں کے مینٹل لیول پر طنز کرتے ہیں، اپنے مسئلے کے دفاع میں فضیلت شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی لائے کمپیوٹر کے اسکرین شاٹ کی صورت میں، وہ آپ بھی دیکھ لیں. مفتی صاحب آپ نے جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ جس کا اسکرین شاٹ آپ نے پیش کیا ہے وہ عربی زبان میں ہے اور عجمی عوام اکثریت عربی زبان سے واقف نہیں، لیکن انصاف سے کم از کم آپ تو بتائیے کیا اس میں زیر بحث مسئلہ کا کوئی ذکر ہے کہ شوہر سالوں سے دوسرے ملک میں ہو اور بیوی کسی اور ملک میں ہو اور بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، نہ ان کی ملاقات ہوئی نہ ان کی رخصتی ہوئی، اتنی دوریوں پر بچہ پیدا ہو گیا، تب بھی وہ بچہ اسی شوہر کا ہوگا؟ آپ انصاف کریں یا نہ کریں، مدارس دینیہ کے طلبہ حتیٰ کہ درجہ ثانیہ ثالثہ کے طلبہ وہ یہ گواہی دیں گے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے اس فتوے میں ایسی کوئی بات نہیں. مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے پر ایک الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے بہشتی زیور پر مغالطات بکی ہیں. ذرا سنیے حضرت کا کلپ. جناب توصیف الرحمان صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ ایک لال رومال ڈال کے اسی طرح کیمرے میں اسی اسٹائل سے جو مغلظات آپ نے بہشتی زیور کے خلاف بکی ہیں آپ وہی فقہ حنبلی کی کے خلاف بھی بولو بکیں کائنڈلی. طارق مسعود صاحب تمیز و تہذیب کی حدود کراس کرتے ہوئے آپ نے جو لب و لہجہ اختیار فرمایا ہم اسے نظر انداز کرتے ہوئے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بہشتی زیور کے خلاف میری ایسی کون سی بات تھی جسے آپ نے مغلظات بکنے سے تعبیر فرمایا؟ کیا کسی اجتہادی مسئلے میں اس مسئلے کو تسلیم نہ کرنا یہی گناہ ہے؟ اسی کو مغلظات بکنا کہتے ہیں؟ اگر ہے تو کائنڈلی اطلاع دیجئے گا، ہم آپ کو اور آپ ہی کے اکابر علماء کی کتابوں سے مکمل حوالہ جات کے ساتھ بتائیں گے کہ کہاں کہاں آپ کے اکابر علماء نے خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ان کے اجتہادی مسائل میں خطا اور غلطی تسلیم کی یا عملاً اسے ماننے سے انکار کر دیا. اور کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جن میں آپ اپنے واجب التقلید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی باتیں نہیں مانتے. پھر جیسے آپ نے سر پہ عمامہ سجائے منبر پر بیٹھ کر میرے خلاف یہ تہمت لگائی کہ میں نے بہشتی زیور پر مغلظات بکی ہیں، ایسے اپنے اکابر کا نام لے لے کر کہیے گا. مثال کے طور پہ مفتی تقی عثمانی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کے خلاف مغلظات بکتے ہیں. کہیے گا کہ جناب اشرف علی تھانوی صاحب نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کے خلاف مغلظات بکی ہیں. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور یقیناً نہیں کریں گے تو پھر آپ کے انصاف کی حقیقت سب سے پہلے آپ پر ہی واضح اور پھر عوام پر بھی واضح ہے. جہاں تک تعلق ہے البغنی کے مسئلے کو غلط کہنے کا تو سن لیجئے، حسب معمول رومال ہمارے سر پر ہے اور کیمرہ ہمارے سامنے ہے اور ہم عرض کر رہے ہیں کہ آپ پڑھتے کم ہیں بولتے زیادہ ہیں، وگرنہ آپ کے بڑے بھی خوب واضح فرما چکے ہیں. مثال کے طور پر مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت میں لکھتے ہیں صفحہ 125 پر، اور ائمہ مجتہدین کے بارے میں تمام مقلدین کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے ہر اجتہاد میں خطا کا احتمال ہے. اور آپ کے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر نے بھی اپنی کتاب الکلام المفید میں لکھا ہے صفحہ 330 پر، کتب اصول میں وہ صراحہ سے یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ المجتہد یخطئ و یصیب، کہ مجتہد کی رائے خطا بھی ہو سکتی ہے اور درست بھی ہو سکتی ہے، وہ معصوم نہیں ہے.
اور اپنی دوسری کتاب ازالۃ الریب میں ملا جیون حنفی وغیرہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، صفحہ نمبر 86 دیکھیے، اگر آپ سے خطا سرزد ہوتی تھی تو خطا پر تنبیہ کے لیے وحی نازل ہوتی تھی، اور آپ کو خطا پر ہرگز برقرار نہیں رکھا جاتا تھا بخلاف دیگر سب مجتہدین کے، کیونکہ ان سے خطائیں سرزد ہو جائے تو قیامت تک ان کی خطا باقی رہتی ہے۔ تو ابن قدامہ رحمہ اللہ بھی مجتہد تھے، ان کی یہ بات بھی اجتہادی خطا ہے، آیت یا حدیث نہیں کہ جس کا انکار کفر ہوگا۔ مفتی طارق مسعود صاحب مزید فرماتے ہیں، ایسے ہی کہہ دینا یہ بچہ کرامت کی پیداوار ہے، مذاق اڑایا نا بعض لوگوں نے، اچھا یہ سارے کرامتی ہیں۔ مفتی طارق صاحب کرامت والی بات تو آپ نے خود کی تھی کہ کسی بزرگ یا جن نے میاں بیوی کا ملاپ کروا دیا ہو۔ سنیے مفتی صاحب کا کلپ۔ عقلی لحاظ سے ملنا ناممکن بھی ہو، پھر بھی فقہا کہتے ہیں یہ تعویل کی جائے گی، ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ مل گئے ہوں، جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے تھے نا، تو عین ممکن ہے کوئی جن سیکنڈوں کے اندر اس کو وہاں لے گیا ہو۔ بلکہ اشرف علی تھانوی صاحب کی اصلی اشرفی بہشتی زیور میں بھی یہ بات موجود ہے، دارالاشاعت کراچی سے چھپی ہوئی، اور اس کا صفحہ نمبر 339 ہے۔ اس مسئلے پر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے تھانوی صاحب لکھتے ہیں، میاں پردیس میں اور مدت ہو گئی، برسیں گزر گئی، گھر نہیں آیا اور یہاں لڑکا پیدا ہو گیا، تب بھی وہ حرامی نہیں بلکہ اسی شوہر کا ہے، کیونکہ ممکن ہے وہ کسی وقت چھپ کر اپنی بیوی کے پاس پہنچ گیا ہو اور اس کے آنے کی خبر کسی کو نہ ہوئی ہو، جیسے اشتہاری لوگ چھپ کر اپنے گھر آ جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کے آنے کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر یہ لکھنا تو غلط ہوا نا کہ برسیں گزر گئی گھر نہیں آیا، چھپ کر ہی آیا ہو، یہ آنا تو ہوگا نہ کہ نہ آنا، وہ اطلاع دے کر آئے یا خاموشی سے آئے۔ اگر وہ آ کر بیوی سے ملاپ کر کے گیا ہے پھر تو بچہ ٹھیک اسی کا ہے، نہ آیا کہہ کر بلا وجہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ تھانوی صاحب مزید لکھتے ہیں، یا کسی عمل مثل تسخیر جن وغیرہ کے یا بذریعہ کرامت کسی بزرگ کے وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچ گیا ہو یا اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لیا ہو اور کسی کو اس کی خبر نہ ہوئی ہو۔ یہ دیکھ لیجئے مفتی صاحب تھانوی صاحب نے خود بھی تسخیر جن اور کرامت بزرگ کا ذکر کیا ہے۔ اب کوئی کہہ بھی دیتا کہ پھر یہ بچہ کرامتی بچہ ہوگا تو اس میں مذاق اڑانے والی کیا بات ہے؟ یہ تو تھانوی صاحب نے خود بیان کیا کہ کسی بزرگ کی کرامت سے ہوا۔ چونکہ طارق مسعود صاحب خود بھی جن اور کرامت کی بات کر چکے ہیں تو ایسے کچھ جنوں اور کرامتی بزرگوں کا فون نمبر ہی دے دیں تو بہت سے غریب پردیسیوں کا بھلا ہو جائے گا جو سال ہر سال سے دوسرے ملکوں میں پڑے رہتے ہیں، اخراجات برداشت نہیں کر سکتے اور جلدی اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے، اولاد سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اور یہ کوئی فرضی کہانی نہیں سنائی، ہم تو پردیس میں رہتے ہیں، پردیسیوں کا حال جانتے ہیں۔ کئی لوگ آ کر ملتے ہیں کہ 4 سال 5 سال ہو گئے گھر نہیں گئے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمر قید کے قیدی بنے ہوئے کوٹڑیوں میں پڑے ہیں، جن کی سزائے موت ہوئی ہے، انہیں گھر جانے کی اجازت نہیں ملتی، تو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، ان کی نسل آل اولاد بھی چلتی رہے گی۔ ایسے سارے لوگ مفتی طارق مسعود صاحب کے پیج پر آئیں اور ایسے بزرگوں کے نمبر ان سے لے لیں اور اپنے معاملات کو چلانا شروع کر دیں، آل اولاد کا معاملہ چلتا رہے، میاں بیوی کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں بزرگوں کی کرامتوں سے۔ مفتی صاحب رحم کریں قیدیوں پر بھی اور پردیسیوں پر بھی۔ طارق مسعود صاحب نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جنات کا بھی ذکر فرمایا، تو بلا شبہ یہ ان کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں چرند پرند جن و انس پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ہم عرض کریں گے مفتی صاحب اگر ایسے معجزات سے عام قوانین بنانے لگے تو کل کو آپ جیسے کوئی مفتی عفیفہ کریمہ سیدہ مریم علیہ السلام کا خاص واقعہ قرآن سے بیان کر کے کنواریوں کے بچوں کو بھی حلالی ہونے کا سرٹیفکیٹ تھما دیں گے تو ایسے میں معاشرہ کس قدر بدکاری کا شکار ہو جائے گا، اور کسی ذی شعور سے یہ بات مخفی نہ رہے گی کہ معاشرے کی بربادی کس رخ پہ جا رہی ہے۔ تو معجزہ ہوتا ہے، وہ عام قانون نہیں، اسے معجزے کی حد تک رکھا جائے گا، وہ معجزہ ہے اس لیے کہ عام قانون کے خلاف ہے، اس کی بنیاد پر عام قوانین نہیں بنائے جا سکتے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100 بھی پیش فرمائی، اس کا بھی کچھ حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء
اللہ تعالیٰ جب علم کو اٹھائیں گے تو علماء کے سینوں سے نہیں علم اٹھائیں گے، وَلَٰكِن يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علماء ہی کو اٹھانا شروع کر دیں گے، علماء آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، جب کوئی عالم نہیں رہے گا، اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَّالًا رُؤُوسًا، لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے، رئیس کا مطلب دین کے علم کے معاملے میں ان کو اپنا باپ بنا لیں گے، جاہلوں کو۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، علم عمق اور گہرائی نہیں ہوگی۔ فَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، وَأَضَلُّوا، اور لوگوں کو بھی کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے، لوگ انہی کو فالو کریں گے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن اور حدیث کے بغیر مسئلہ بیان نہیں کرتے، مسائل کا جواب دیتے ہوئے قرآن اور حدیث کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہی درس ہمیں اپنے ائمہ سے ملا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، سب نے یہی پیغام دیا، سب نے یہی درس دیا کہ دین وہاں سے لو جہاں سے ہم نے لیا۔ تو ہم تو کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں یا صحابہ کے آثار پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث کے مصداق در حقیقت وہی مفتی ہے جو بغیر علم کے فتوے پر فتوے دیتے ہیں، اور علم سے مراد قرآن اور حدیث ہے، لوگوں کے خیالات نہیں، کسی کی رائے نہیں، کسی حضرت کا قول نہیں۔ مفتی صاحب نے ہمارے اوپر ایک اور الزام لگایا، جی آپ مسلک پر فوکس کرتے ہیں، اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہیں۔ ذرا سنیے حضرت کو۔ اور میں توصیف الرحمان صاحب سے ویسے یہ کائنڈلی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مسلک کو فوکس کر رہے ہو، اسلام کو فوکس نہیں کر رہے، آپ کی اسپیچز سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں۔ اس کے جواب میں عرض ہے کہ مخالف کے الزامات اگر حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں تو بریلویہ کے امام احمد رضا خان نے اکابر علماء دیوبند کے بارے میں جو کچھ لکھا، مفتی طارق مسعود صاحب اور ان کے سارے فالوورز ان الزامات کو بھی حقیقت تسلیم کر لیں؟ اگر نہیں کرتے، کیونکہ مخالف تو الزام لگاتے ہی ہیں، بس یہی حقیقت ہے آپ کے ان الزامات کی جو آپ نے ہمارے اوپر لگائے۔ اور اگر آپ یہ الزامات لگانے میں حق بجانب ہیں تو پھر ثبوت پیش فرما دیں کہ کس جگہ اسلام کو چھوڑ کر توصیف الرحمان نے مسلک کو فوقیت دی۔ یاد رہے کہ اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے، کسی کی رائے اور کسی کے خیالات کا نام نہیں۔ اللہ کی قسم اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے اور توصیف الرحمان اس کے برعکس یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے اور توصیف الرحمان اس کے برعکس یہ کہتا ہے، تو میں اللہ کا فقیر بندہ، گناہگار بندہ آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور اپنی بات کا اعلانیہ توبہ بھی کروں گا۔ یہی لال رومال لگا کر کیمرے کے سامنے آ کر اپنا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا، سوشل میڈیا پہ نشر بھی کروں گا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکے تو کیا آپ کا اخلاقی فریضہ اور دینی ذمہ داری نہیں ایک مسلم پر اتنی بڑی تہمت لگا کر اس سے معافی بھی نہ مانگیں؟ مفتی صاحب ایک سوال کیا ہے ہم نے، آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہو تو توصیف الرحمان کے سوال کا بھی جواب دے دو۔ اللہ کی رحمت سے ہم کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں، اور اس کے خلاف کسی کی بات آ جائے، بھلے وہ کوئی ہمارا اپنا ہو یا پرایا ہو، ہم اس کو غلط کہتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، اور نہ ہی آپ کی آنکھوں پر پڑا ہوا تعصب کا پردہ ان چیزوں کو دیکھنے دے گا۔ ہم اللہ کی رحمت سے کتاب و سنت کے دلائل، کتاب و سنت کی باتیں اور کتاب و سنت کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش میں ہیں، شخصیات کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ ہمارے اپنے کی غلطی ہو یا پرائے کی غلطی ہو، ہم اس غلطی پر اللہ کی توفیق سے کھل کے بیان کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دین کا فہم عطا فرمایا ہے۔ مولانا طارق مسعود صاحب ذرا اپنی حالت خود بھی دیکھ لیں، آپ کا اپنا واضح بیان موجود ہے کہ اہل حدیث قبر پرست نہیں، علماء دیوبند بھی نہیں لیکن ہے بھی، اہل حدیث کے ہاں بدعات نہیں اور دیوبندیوں کے ہاں تھوک کے بھاؤ سے بدعات ملیں گی۔ تو میں بار بار کہتا ہوں اہل حدیث میں کچھ خوبیاں بھی ہیں بھائی، سب سے بڑی بات بدعتی نہیں ہوتے، اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعات مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو، سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ان کی خوبی ہے، تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے۔ قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے، دیوبندی بھی نہیں ہوتے، لیکن ہوتے بھی ہیں، ملیں گے آپ کو مارکیٹ مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے قبروں پہ، حالانکہ علماء دیوبند اس کے قائل نہیں تھے۔ اس کے باوجود آپ علماء دیوبند کی ترجمانی کرتے ہیں، خود کو دیوبندی کہتے ہیں، دیوبندیت کا بھرپور دفاع کرنے کی ناکام کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو مسلک کو فوکس کس نے کیا؟ آپ نے یا ہم نے؟ اگر آپ مسلک دیوبند کو فوکس کرنے والے نہیں تو بتائیے، جیسے اہل حدیث کے خلاف آپ کی کتنی لمبی لمبی اور مختصر تقریریں، کلپس مارکیٹ میں موجود ہیں، لیکن علماء دیوبند کی قبر پرستی اور بدعات کے رد پر بھی آپ کا کوئی کلپ مارکیٹ میں ہے؟ یا ایسے کلپ مارکیٹ سے شارٹ ہیں یا مارکیٹ میں کبھی آتے ہی نہیں ہیں؟ مفتی طارق مسعود صاحب، یہ ہوتی ہے فرقہ پرستی
اور مسلک پرستی پہ فوکس کرنا. الحمدللہ جب اہل الحدیث خود آپ کی تحقیق کے مطابق توحید و سنت پر قائم ہیں، شرک، قبر پرستی اور بدعات سے بہت دور ہیں، تو پھر ان کی دعوت بھی کتاب و سنت کی سربلندی اور کفر و شرک اور بدعات کی بہتری کی دعوت ہے. علماء اہل الحدیث پر بار بار فرقہ پرستی اور اسلام کی بجائے مسلک پر فوکس کی تہمتوں سے اپنے دامن کو بچائیے، وگرنہ آج تو آپ آزاد ہیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں. اخلاق اور تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کریں یا اس سے باہر ہو جائیں، الزامات لگا کر بدنام کریں، لیکن بہت جلد اللہ کی عدالت لگنے والی ہے جہاں ایسے معاملات پر پکڑ ہو سکتی ہے. مفتی صاحب نے اس بات پر بھی کافی زور دیا اپنے بیان میں کہ اگر بچے کی شکل و صورت، رنگ، قد کاٹ، جسامت اپنے والدین میں سے کسی کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی، اس حوالے سے ہم عرض کرتے ہیں کہ اس پر تو ہم نے اعتراض ہی نہیں کیا تھا. پھر یہ مسئلہ تو حدیث سے واضح ہے. صحیح بخاری 5305 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں ایک کالا لڑکا پیدا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ تو اس نے کہا جی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اونٹ ہے. آپ نے فرمایا تمہارے اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے اونٹ تو سرخ رنگ کے ہیں. تو آپ نے پوچھا ان اونٹوں میں کوئی بچہ کالے رنگ کا بھی ہے؟ کہا جی ہاں کالے رنگ کا بھی ہے. تو آپ نے کہا وہ کہاں سے آ گیا؟ اونٹ تو سارے سرخ ہے، ان کے ہاں کالا بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ کہا کوئی رگ کھینچ لائی اسے اپنی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَعَهُ، بس شاید تیرے بیٹے کو کسی رگ نے کھینچ لیا ہو، آباء و اجداد میں کوئی ایسا گزرا ہو اور یہ بچہ اس میں چلا گیا ہو. تو معلوم ہوا کہ کالے کے ہاں گورا، گورے کے ہاں کالا بچہ پیدا ہو جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں، لیکن برسوں ایک دوسرے سے دور میاں بیوی کے ہاں بچہ ہو جانا یہ ضرور عجیب بات ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کا 35 منٹ والے کلپ کے علاوہ ایک شارٹ کلپ 7-8 منٹوں کا بھی سامنے آیا جس میں وہ چیلنج دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ان کے پاس اس جواب کا جواب نہیں، اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور پرانا کلپ بھی چلا رہے ہیں. یہ تو ان کی 2 ٹکے کی اوقات ہے. آپ خود سوچو، یہ ان کی علمی خیانت نہیں ہے کہ جب ایک چیز کا میں نے جواب دے دیا، صحیح مسلم کی حدیث پیش کی اس پہ، منہ پہ ٹیپ لگا کے کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ اب تم نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اسی طرح وہ میں نے جو کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ میاں بیوی، ایک شوہر امریکہ میں اور ایک بیوی کہاں ہو، بیوی پاکستان میں، اور بچہ پیدا ہو جائے تو بھی حلال ہوگا، اس پہ بڑا ریکارڈ لگایا گیا. اس کا بھی میں نے جواب ریکارڈ کروایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اس جواب کا بھی کوئی جواب مارکیٹ میں اب تک وہ جواب بھی پی گئے. مفتی صاحب کا یہ بیان 18 نومبر 2022 کو سوشل میڈیا پر لگا، جبکہ بہشتی زیور کے زیر بحث مسئلے میں مفتی صاحب کے جواب میں میرا کلپ 20 ستمبر 2022 کو بیچ میں لگا اور طارق مسعود صاحب کا مکمل جوابی کلپ 27 نومبر 2022 کو ان کے پیج پہ لگا. لیکن اس تقریر کے دوران طارق مسعود صاحب ہم پر جواب نہ دینے کا طعن فرما رہے ہیں اور ایسی باتیں کہہ گئے جو کسی علمی دینی مجلس میں دہرائے جانے کی بھی قابل نہیں. بطور ثبوت ہم ان کا کلپ آپ کو دکھا رہے ہیں. اب سوچئے کہ ایسے اخلاق کے حامل لوگ دوسروں پر مغلظات بکنے کی تہمتیں لگا رہے ہیں. جناب آپ نے جو حدیث غلط جگہ پر فٹ کی تھی اس کی وضاحت تو میں ستمبر کے بیان میں کر چکا ہوں، جس کے جواب میں آپ نے صرف غلط مفہوم کہا، یہ نہیں بتایا کہ غلط کیسے ہے. آپ خود ہی اپنے علم کی گہرائی کو ناپ لیں. باقی اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم آپ کا پورا بیان اپنے پیج پہ چلائیں تو پہل آپ کیجئے، ہمارا جواب اپنے پیج پر مکمل چلا دیں، ہم آپ کا جواب مکمل چلا دیں گے. مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے شارٹ کلپ میں فرمایا توصیف الرحمان راشدی صاحب کائنڈلی ایک دفعہ آپ آ جاؤ، فیس ٹو فیس بات کر لو اس ٹاپک پر. توصیف الرحمان راشدی صاحب کائنڈلی ایک دفعہ آپ آ جاؤ، فیس ٹو فیس بات کر لو اس ٹاپک پر. اس حوالے سے ہماری عرض ہے کہ پچھلے سال آپ کے شہر میں ایک اہل الحدیث عالم فضیلت الشیخ صدیق رضا حفظہ اللہ وہ آپ کی دعوت پر آپ کی مسجد میں آئے، آپ سے گفتگو کی اور بڑے اچھے ماحول میں آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی. غصے میں بھی آپ ہی آئے اور ایسا کچھ بیان بھی کر دیا جس سے آپ کو معافی مانگنی پڑی اور آپ لوگوں سے گزارش فرما رہے تھے کہ میری اس آڈیو کو وائرل کرو. اس میں بھی آپ نے جس اخلاق کا مظاہرہ فرمایا وہ دین کے کسی طالب علم کو زیب نہیں دیتا
چہ جائے کہ ایک جامع کے استاد اور نمائندہ اور مفتی صاحب یہ انداز اپنائیں۔ پھر آپ نے اپنے آڈیو بیان میں پیشگوئی فرماتے ہوئے شیخ صدیق رضا کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اب میں جو اسے بلاؤں گا تو یہ نہیں آئے گا۔ تب آپ کے جواب میں ہمارے شیخ نے ویڈیو بیان چلایا کہ آپ دعوت دیں، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا، تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اور اگر آپ سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا سٹائل ادھار مانگ کر کہوں تو منہ پر ٹیپ لگا کر بیٹھ گئے، لیکن ظاہر ہے یہ انداز آپ ہی کو مبارک ہو۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ صدیق رضا تقلید کسے کہتے ہیں، یہ لکھ کر دے تو میں اس سے مناظرہ کر لوں گا۔ آج حافظ صدیق رضا لکھ کے دے دے کہ میری نظر میں تقلید اسے کہتے ہیں، میں اس سے مناظرے کے لیے بولو تیار ہوں۔ اور اگر وہ لکھ کے نہیں دے گا اس کا مطلب مناظرے سے وہ بھاگ رہا ہے، میں نہیں بھاگ رہا۔ اب مفتی صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ جی آپ تقلید کی تعریف لکھ کر دیں، تو جہاں تک مفتی صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ لکھ کر دے دیں تو میں گفتگو کے لیے تیار ہوں۔ تو میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ مفتی صاحب میں تو آپ کو پہلے ہی 1 سال پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تقلید کی تعریف کیا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ لکھنے پر اصرار کرتے ہیں تو چلیے میں آپ کو لکھا ہوا بھی دکھا دیتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ بات کرنے کے لیے واقعی تیار ہیں یا ویسے آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی۔ کم از کم میرے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھ پہ کوئی بلیم نہ کرے کہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا یا میں مزید بات نہیں کرنا چاہ رہا، چونکہ ہم ضدی ہیں، نہ ہڑ درم دین کے طالب علم ہیں۔ اگر کوئی ہمیں دین سمجھائے دلائل کے ساتھ اور وہ بات دین کی ہو، اسے تسلیم نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اہل الحدیث کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو تسلیم کرنے والے۔ قرآن و حدیث سے اگر آپ کا موقف ثابت ہے، بے دلیل بات کی پیروی جائز ہے، آپ دلیل سے اس بات کو ثابت کر دیں گے قرآن و حدیث کی، جو کہ ہو نہیں سکتا، تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اب لکھنے کی شرط آپ لگا رہے ہیں تو لیجئے، میں نے لکھا ہوا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ میری طرف سے لکھا ہوا ہے۔ ہمارے شیخ کا حوصلہ دیکھیے کہ آپ کی پچھلی تمام کارروائیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی وہ ویڈیو بنا کر اپنے پیج پہ لگا دی انہوں نے، اور آپ تب سے خاموش ہے۔ اس پہ بھی کچھ ارشاد فرما دیں۔ حضرت اگر آپ اتنے ہی قابل ہیں تو پہلے اپنے شہر کا معاملہ تو نبیڑ لو، اس کو پایا تکمیل تک پہنچا لو، دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے شخص کو تو بعد میں للکارنا۔ اور ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی اور شیخ صدیق رضا کی جو گفتگو ہوئی اس کی ریکارڈنگ تو ہمارے شیخ کی طرف سے کی گئی، اور آپ کی فرمائش پر انہوں نے لائیو اپنے پیج پر چلائی۔ آپ نے کچھ دیر کے لیے وہی ویڈیو اپنے پیج پر لگا کر فیس بک میں کاپی رائٹ کلیم کر دیا، اور تمام بڑے بڑے پیجز سے وہ گفتگو ہٹوا دی گئی۔ آخر کیوں؟ حالانکہ آپ کے خیال اور آپ کے بیانیے کے مطابق فتح آپ نہیں پائی۔ اگر آپ واقع علمی گفتگو کے شوقین ہیں تو فضیلت الشیخ صدیق رضا کراچی میں ہیں اور آپ کا انتظار فرما رہے ہیں، ذرا شیخ سے رابطہ کر لیجئے، اور جو آپ نے کہا تھا لکھ کر دو وہ شیخ لکھ کر دے چکے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ ہم پھر آپ کو پیار اور محبت سے دعوت دیتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں، کتاب و سنت کو ماننے والے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے۔ غلطی ہمارے کسی بزرگ کی ہو یا آپ کے کسی بزرگ کی ہو، اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کی اس غلطی کا رد کرنا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو حق کو بیان کرنا ہے۔ اللہ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پر رکھے، موت دے اس حال میں کہ ہم اسلام کا دفاع کرنے والے، اسلام پہ عمل کرنے والے، پیغام اسلام کو دنیا میں پھیلانے والے ہوں، اللہ کی توحید کو پھیلانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو پھیلانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرانے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عظمت کے جھنڈے لہرانے والے، سلف صالحین کے منہج پہ چلتے ہوئے کتاب و سنت کی پیار و محبت سے دعوت دینے والے۔ اور اسی حال میں اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے یہ سب سنا، اور بتائیے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، قرآن حدیث کے مطابق کون بول رہا ہے، اور مفروضے یا پھر منطق کون گھڑ رہا ہے، اور زنا کو کیسے اپنے بزرگوں کی بات کو صحیح کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے، کمنٹ کیجئے۔